نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی والد کی طرف سے جو اولاد کے لیے بہترین تحفہ ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں والد کی ایک اور ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اسی بچے نے کل معاشرے میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر ابتدا سے اس کی تربیت اچھی ہوگی تو معاشرے میں یہ لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، مخلوق خدا کے لیے یہ نیک نامی اور ان کے لیے سکون کا سبب بنے گا۔ والدین اولاد کے ساتھ پیار ضرور کریں، لیکن اتنا پیار کہ اس کی تربیت میں فرق آنے لگے، تو پھر جہاں تربیت میں فرق آنے لگے تو وہاں شریعت نے پیار کا حکم نہیں دیا، وہاں مارنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، جب وہ 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز کی عادت ڈالو، اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہوں اور نماز میں کوتاہی کریں تو فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، پھر انہیں تم مارو بھی۔ تو جہاں شریعت یہ کہتی ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اس کو خدا کی نعمت سمجھو، اسے بوجھ نہ سمجھو، جہاں شریعت اکرام کا حکم دیتی ہے وہاں شریعت وَاضْرِبُوهُمْ کا بھی حکم دیتی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی گئی کہ اولاد کے ساتھ پیار محبت ضرور، اس کا اکرام بھی ضرور، لیکن تربیت میں فرق نہ آنے پائے کہ اس کی تربیت، جیسے کل کے درس میں آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، اس لیے کہ میرا یہ ایک روزانہ کا معمول ہے کہ درس حدیث کے حوالے سے میں جو ہے درس دے رہا ہوں۔ تو کل میں نے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ جو ہے وہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ سکھاؤ، اسے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ سمجھاؤ۔ تو یہ بھی ایک بچے کی تربیت ہے کہ بچے کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ، اپنے خالق کا تعارف۔ تو بچے کے اندر اچھی عادتیں، اچھی اخلاق جو والدین دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اخلاق، اپنی عادتیں بھی اچھی کر لیں۔ بچہ جہاں سننے سے سیکھتا ہے وہاں دیکھنے سے بھی سیکھتا ہے۔ بچہ اپنے والدین کی بول چال سے بڑا کچھ سیکھتا ہے، طور طریقوں سے بڑا کچھ سیکھتا ہے، ان کے لباس، اٹھک بیٹھک سے، کھانے پینے سے بڑا کچھ سیکھتا ہے۔
تو جب اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے تو پھر والدین کو اپنی زندگی بڑے محتاط انداز میں جو ہے اس نے گزارنی ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچہ ہے نہ سمجھ ہے، بلکہ حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک دن کا بچہ ہو اس کے سامنے بھی والدین کو غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بچہ، اس کو کیا پتا. فرمایا وہ حرکت اس کے دل و دماغ پر پرنٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک دن کا بچہ کیوں نہیں، بڑے ہو کر پھر وہی غیر اخلاقی حرکت اس سے سرزد ہوگی. تو اولاد کی تربیت جہاں ہم قولاً ہم نے کرنی ہے، وہاں ہم نے عملاً بھی کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں کہ گھر کے ماحول سے بچے کو اسلام کا پیغام ملے. ہمارے گھر کے اندر جو اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال کو ہم اس طرح کریں کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی خوشبو آ رہی ہو. محض کوئی کتاب لا کر وہاں رکھ دینا اور بچے کو کتاب پڑھا دینا صرف تربیت کے لیے اتنی بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کا ماحول، اپنے اٹھک بیٹھک، اپنی بول چال اور اپنا لباس اس طرح کا آپ کر دیں کہ آپ کے بچے کو آپ کے لباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوشبو نظر آ رہی ہو، آپ کے کھانے پینے سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی بول چال سے، آپ کے معاملات سے اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ میں ایک اسلامی گھر میں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے والدین مسلمان ہیں، ہمارے عمل سے بھی مسلمانی اس کو جو ہے وہ ٹپکتی ہوئی نظر آئے. بچے کی یہ تربیت اچھی، یہ بچے کا حق ہے. بچے کے اندر اچھے اخلاق، یہ کہہ دینا کہ یہ بچہ ہے بڑے ہو کر خود ہی سمجھ لے گا، یہ شیطانی سوچ ہے. بچے کو بچپن ہی سے جو ہے، جیسے ایک درخت کے اوپر ٹہنی لگتی ہے، اگر اسے ہم شروع سے اسے سیدھا نہ کریں تو وہ ٹیڑھی ہو، اور وہ ٹیڑھی ہوتی ہوتی وہ پک جائے تو پھر وہ اتنا مضبوط ٹیڑھ پن میں ہو جائے گی، وہ بعد میں ٹوٹنا تو برداشت کرے گی، سیدھا ہونا برداشت نہیں کرے گی. اسی طرح بچے ہیں کہ اگر ان میں بری عادت بچپن سے آنا شروع ہو گئی اور آ گئی تو بڑے ہو کر اس بری عادت پہ وہ مر جائیں گے، لیکن بری عادت نہیں چھوڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. اس بچے نے بچوں کی طرح پلیٹ میں ہر طرف ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور بائیں ہاتھ سے اس نے کھانا شروع کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہے بڑے ہو کر خود سمجھ جائے گا، چھوڑا نہیں. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیٹا اپنی طرف سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بچے کی تربیت آپ نے اسی وقت اسی موقع پہ کر دی. اسی طرح ہمارا بچہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو ہم موقع پر اسے ٹوکیں، اور اگر وہ اچھا کوئی کام کرتا ہے ہم اپریشیٹ کریں، اسے ہم انعام دیں، اسے شاباش دیں، حوصلہ افزائی کریں، تاکہ بچے کو پتا ہو کہ اچھے کاموں پر مجھے انعام ملتا ہے، اگر میں کوئی غلط کام کروں گا اس پر مجھے ڈانٹ پڑے گی. خود بچے کو یہ کہنا کہ بیٹا یہ کہہ دو، جھوٹ بلوانا یا جھوٹ کی تبلیغ کرنا یہ بالکل غلط ہے. ہم سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اپنی نئے نسل کی بنیاد رکھیں. صرف بچے پیدا کرنا ہی یہ کوئی کام نہیں ہے. بچے اگر اللہ نے دیے ہیں تو پھر ان کی تربیت کرنا بھی ایک والدہ اور والد کی ذمہ داری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو فلاں چیز دوں. تو وہ بچہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا دینا چاہتی تھی اسے. فرمایا جی میں فلاں چیز دینا چاہتی تھی، میں نے فلاں چیز دی ہے. مفہوم یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسے نہ دیتی اور کہا یہ ہے کہ تجھے میں فلاں چیز دوں اور نہ دیتی تو یہ بھی ایک جھوٹ لکھا جاتا. جیسے عموماً بچوں کو پکڑنے کے لیے والدہ جو ہے وہ اپنے قریب لانے کے لیے کہتے آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں، پر قریب آتے تو پکڑ لیتے، دیتی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. بچے کی اس سے تربیت خراب ہوتی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی طرف سے جو بہترین جو ہدیہ ہے ایک بچے کے لیے
وہ اچھی تربیت ہے، وہ اچھا ادب ہے۔ آج ہم بچوں کے لیے اچھے کپڑے خریدتے ہیں، خریدنے چاہیے اگر اللہ نے حلال مال دیا ہے۔ ہم اس کو بچپن میں اچھے کھلونے جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے مجھے مال دی ہے تو بچوں کی میں بچپن کی ضرورتیں پوری کروں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم ان بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بچے گالی دے رہے ہیں، بچے جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یہ کہہ کر اگنور کر دیتے کوئی بات نہیں، بچہ ہے جی، بچہ ہے جی۔ بچہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نواسوں میں سے ایک نواسہ آپ کے ساتھ ہے، اور راستے پر ایک کھجور پڑی تھی، اس بچے نے وہ کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے منہ میں انگلی ڈالی اور کھجور نکال کے باہر پھینک دی۔ فرمایا بیٹا ہمیں صدقے کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کنفرم یہ نہیں تھی کہ وہ صدقے کی کھجور تھی، لیکن شبہ تھا، ہو سکتا ہے کہ صدقے کی یہ کھجور ہو، لیکن آپ نے فی الفور بچے کے منہ سے وہ نکالی، یہ پیغام دیا کہ جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پہ دلیل ہے کہ بچے کی تربیت یہ انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کو بچہ سمجھ کر مت چھوڑیے، بچے کو بچپن ہی سے اچھے آداب، اچھے اخلاق اور اس کے اندر جو ہے سچائی، اس کے اندر نماز کا اہتمام اور اسی طرح اچھے کاموں کا رجحان یہ پیدا کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر والدین کی یہ ذمہ داری جہاں قولاً ہے وہاں عملاً بھی ہے کہ اچھے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے والدین خود اچھے ہو جائیں۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔